بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کی گفتگو کا عنوان ہے ظہور مہدی رضی اللہ عنہ اور اس وقت کے حالات۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور کس طرح ہوگا؟ مکرمی سامعین، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور کے وقت کی تعین حتمی طور پر تو نہیں بتائی جا سکتی، البتہ بہت سی احادیث میں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور کے بالکل قریب تر زمانے سے ایک واقعہ وابستہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک خلیفہ کا انتقال ہوگا اور مسلمانوں میں امارت کے بارے میں اختلاف ہوگا کہ کس کو امیر بنایا جائے۔ اہل مدینہ سے ایک باکمال شخص یعنی حضرت مہدی رضی اللہ عنہ، جو ابھی لوگوں میں متعارف نہیں ہوں گے، مکہ مکرمہ کی طرف چلے جائیں گے۔ ان کو یہ اندیشہ ہوگا کہ لوگ مجھ کو خلیفہ بنا دیں گے، اور وہ خود یہ منصب قبول کرنا پسند نہیں فرماتے ہوں گے اور اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اہل مکہ آپ کی وجیح اور باکمال شخصیت کو پہچان لیں گے اور ان یعنی حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے نہ چاہنے کے باوجود حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر امارت کی بیعت کرنا شروع کریں گے۔ بالکل شروع میں سامعین، جو لوگ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے دستے بابرکت پر بیعت کی سعادت حاصل کریں گے، ان کی تعداد اصحاب بدریین اور اصحاب طالوت کی طرح 313 ہوگی۔ غزوہ بدر کے موقع پر مشہور قول کے مطابق 313 صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین تھے، اور حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھ ان کی ہدایت پر عمل کر کے جالوت کی طرف مقابلے کے لیے آگے بڑھنے والے بھی 313 تھے۔ یہ 313 حضرات بہت ہی اونچے درجے کے ایمان والے ہوں گے اور خیر القرون کے بعد اگلے پچھلے تمام لوگوں سے افضل ہوں گے۔ پھر جیسے جیسے خبر پھیلتی جائے گی، مخلصین مختلف جماعتوں میں پہنچ کر آپ کے گرد جمع ہوتے رہیں گے۔ نفس زکیہ کے قتل کے بعد حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہوگا۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نفس زکیہ کے قتل کے بعد حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور کا واقعہ پیش آئے گا۔ نفس زکیہ کے قتل پر تمام زمین و آسمان والے غضبناک ہو جائیں گے۔ تب لوگ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر انہیں اتنے اہتمام سے تیار کریں گے جتنے اہتمام سے دلہنوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، زمین سے اناج غلہ کی پیداوار شروع ہو جائے گی، آسمان سے بارش برسنے لگے گی۔ ان کے دور خلافت میں میری امت اتنی خوش عیش اور آسودہ ہو جائے گی کہ اس قدر پہلے کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ نفس زکیہ کون ہے؟ نفس زکیہ کے بارے میں سامعین دو قول ہیں۔ ایک خیال تو یہ ہے کہ اس سے وہی خلیفہ مراد ہیں جن کے انتقال کے بعد مسلمانوں میں امارت و خلافت کے مختلف اختلاف برپا ہوگا، اور پھر حضرت مہدی رضی اللہ عنہ خلافت کی ذمہ داری اٹھائیں گے۔ پھر خلافت کے لالچی یہی بلوہ خور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت پر اتر آئیں گے، اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کو ان باغیوں سے قتال کرنا پڑے گا۔ قدیم زمانے سے ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب کبھی وقت کی کوئی بہت ہی عزت دار شخصیت کی موت یا شہادت واقع ہوتی ہے تو لوگ اس واقعے کو اسی نفس زکیہ والی حدیث پر محمول کرتے ہیں، لیکن یہ دعوے درست نہیں ہیں سامعین، چونکہ احادیث میں نفس زکیہ کے قتل کے فوراً بعد حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور کا ذکر ملتا ہے۔ دوسری جماعت کا نظریہ یہ ہے سامعین کہ نفس زکیہ سے مراد مسلمانوں کا بہت بڑی تعداد میں قتل کیا جانا ہے۔ النفس جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، چنانچہ وہ ایسا شدید پرفتن دور ہوگا کہ اس دور میں دین حق پر چلنا ہی اپنی جگہ بہت بڑی کرامت کی بات ہوگی۔ صرف اللہ کا نام لینا ہی ایسا جرم ہوگا جس کی سزا موت ہے۔ اس وقت مسلمانوں کا بہت ہی بڑی تعداد میں قتل عام ہوگا۔ اہل حق کی اس ذب و حالی پر اللہ تعالیٰ کو جلال آ جائے گا، اور تب حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہوگا۔ یہ دو قول ہیں سامعین۔ دونوں قولوں میں تطبیق اس طرح دی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں کے اسی قتل عام میں اس یعنی نفس زکیہ کا بھی قتل واقع ہوگا جو خلیفہ وقت ہوگا۔
مشرق سے آنے والی جماعت کا حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی تائید کرنا۔ مشرق کی طرف سے ایک جماعت آئے گی اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی تائید کر کے قیام حکومت میں تعاون کرے گی۔ اس سلسلے میں ابن ماجہ رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے، یعنی مشرق سے لوگ آئیں گے اور قیام سلطنت میں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی نصرت کریں گے۔ اس حدیث کے تمام روات پر تفصیلی کلام کرتے ہوئے حضرت مفتی نظام الدین شامزئی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بھی قابل اعتبار ہے، کیونکہ کسی نے اس کو موضوع نہیں کہا ہے۔ عراق، شام، یمن کے ابدال بھی آئیں گے اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ بس یہ گفتگو یہیں تک۔ اگلی گفتگو میں انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں قتال کی کچھ تفصیل بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔